طرف یہ قاعدہ جس کے آگے میں نے پہلے سے ہی رمایا سے رما بنا دیا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے لام کلمے میں یہ جو یا آیا ہے اور کنورٹ ہونے کے بعد قاعدہ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، لیکن صرف اس کی ہیڈنگ دیکھ کے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو یا تھا وہ کنورٹ ہونے کے بعد فارمولا اپلائی ہونے کے بعد الف سے تبدیل ہو چکا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو یا لکھا ہوا ہے پہلے سے، تو یا جب کلمے کے آخر میں آتا ہے تو وہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، جب اس کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ لکھنے میں آتا ہے، اور الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں، الف مقصورہ۔ اچھا قاعدہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لام کلمے میں یا مفتوح ہو، اب دیکھ لیں یہ والا سیگا، لام کلمے میں یا ہے، جی ہاں ہے، کیا اس پہ فتحہ ہے؟ بالکل ہے، اور کوئی بات؟ ہاں اور یہ بات بھی ہے کہ وہ کلمے کے آخر میں ہو، جی یہ کلمے کے آخر میں ہے، اور کوئی بات؟ ہاں ایک اور بات ہے کہ اس کا ما قبل، کس کا ما قبل؟ اس یا کا، یا کی بات کر رہے ہیں نا، تو یا کا ما قبل بھی مفتوح ہو۔ تو دیکھیں بھئی یہ جو یا ہے نا، اس سے ما قبل میم ہے اور وہ میم بھی مفتوح ہے۔ پھر یہ باتیں جب ہو گئیں تو کیا کریں؟ تو یا کو الف سے بدلنا واجب ہے، اس یا کو الف سے بدلنا واجب تھا اور ہم نے اس کو یا کو الف سے بدل دیا۔ یہی مثال دے دی، تو اب یہ رمیا کی جگہ کیا پڑھا جائے گا؟ رما۔ اچھا یہ تو ہے جناب علی سیگا واحد مذکر غائب، پہلے ماضی کا ہے، باب بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا، اور اس کی ہم گردان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، را میم اور یا سے اگر ہم باب ضربہ یضربو پہ صرف صغیر بنائیں تو رمیا سے ہم نے بنایا رما، باقی پھر یہ رمیا یرمیو رمین فہوا رامیون و رومیا یرمیو رمین فذاکا مرمویون۔ اب ان کے اپنے اپنے قواعد جاری ہوں گے اور ان کا تعلیل شدہ سیغہ یہاں لکھا جائے گا، یہ تعلیل سے پہلے والی صرف صغیر ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم اس وقت ایسے کلمے کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یا مفتوح ہو اور یا کا جو ماقبل ہے وہ بھی مفتوح ہو، تو وہ ہمیں اس میں تو نظر آ گیا ہے، تو وہ قاعدہ یہاں تو نہیں لگ سکتا کیونکہ یہاں پہ یا کیا ہے؟ مفتوح تو نہیں ہے نا، تو جب یا مفتوح یہاں پر ہے ہی نہیں تو یہ قاعدہ یہاں لگے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہوگی نا بات؟ اچھا یہاں پر یا مفتوح ہے لیکن قاعدہ یہ کہتا تھا کہ اس کا ما قبل بھی مفتوح ہو، تو اب یہاں پہ میم تو مفتوح نہیں ہے، تو لہٰذا یہ والا ہم نے قاعدہ یہاں پہ اپلائی کر دیا، اور اب ہم اس کے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کے بعد والے آنے والے صیغے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے گردان آ گئی اور اس کے اندر حروف اصلیہ را میم اور یا اسی باب ضربہ سے آ گئے۔ صیغہ واحد مذکر رمیا سے رما بنا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب رمیا، تو رمیا سے کیا بنا؟ رمیا ہی بن گیا۔ اچھا اب ذرا یہاں پہ رکیں اور ذرا غور سے دیکھیں، یہ جو رمیا ہے کیا اس میں یا مفتوحہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس کا ماقبل بھی مفتوح نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے۔ تو پھر کیوں نہیں اس کو بدلا؟ دراصل یا آخر میں نہیں آ رہا ہے، ایک بات۔ اچھا اور کوئی قاعدہ؟ ہاں ایک قاعدہ اور آتا ہے ذہن میں، کہ وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر یا جو ہے وہ مفتوح ہو اور ماقبل مفتوح ہو، جیسے بیعا تھا تو بیعا میں کیا کیا تھا ہم نے؟ اس یا کو الف سے بدل دینا واجب تھا، تو کیا اس یا کو الف سے نہیں بدلیں؟ نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ اس قاعدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اس یا کے بعد
अलिफ तस्निया ना हो, यहाँ पे अलिफ तस्निया है, इसलिए रमाया से रमाया रहा। अच्छा देखें, ये पूरी जो गिरदान है इस कलर में जो आपके सामने लिखी हुई है, ये तालील से पहले वाले सीगे हैं, और उसके बाद ये जो व्हाइट कलर में यहाँ पर आपके पास कॉलम आ रहा है, ये तालील के बाद वाली सूरत है। तो फिर ये बीच में क्या है? बीच में दरअसल ये यूं हुआ है कि कुछ सीगों के अंदर इजाफी बात थी, तो उन उन सीगों को बराह रास्त जो है वो ये वाला फार्मूला, ये वाला कायदा जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं किया जा सकता था। तो क्या हुआ, उसको हमने अलहदा से मेंशन किया। मिसाल के तौर पे रमाया, रमाया, रमायू। भाई देखें, रमायू जो है, इसमें एक मामला है, और वो मामला ये है कि अगर इस या को देखें तो या मुतहर्रक है, या मुतहर्रक है और उसका मा कबल मफ्तूह। तो एक कायदा हमने पढ़ा था, जो बया वाला कायदा था, उस वो ये कहता था कि फिर ऐसी सूरत में या को अलिफ से बदल देना वाजिब होता है। तो लिहाजा हमने क्या किया, इस या को अलिफ से बदल दिया, इसलिए हमने ये वाला स्टेप आपको दिखा दिया। अलिफ से बदल दिया, अलिफ से बदलने के बाद एक सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। वो ये कि अलिफ जो होता है वो तो होता है साकिन, उसके बाद वाव ये भी है साकिन। ये हो गया इज्तिमाए साकिनैन। इज्तिमाए साकिनैन ने तकाजा किया कि अलिफ को गिरा दें। अब जब अलिफ को गिराया तो जो सूरत सामने आई वो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, तो ये बन गया रमऊ। ठीक है ना? अच्छा, अगर ये बीच वाला ना लिखा होता तो रमायू के अंदर होता, डायरेक्ट अगर लिखते तो पता चलता बीच में अलिफ आ भी गया, आकर चला भी गया, बताया भी नहीं, रमऊ बन गया। यही वाला सीगा देखें, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, ये है रमायत। ठीक है? अच्छा, रमायत के अंदर भी हम देख रहे हैं तो वो कायदा अप्लाई हो रहा है कि या मुतहर्रक है और माकबल मफ्तूह। तो ऐसी सूरत में इस या को अलिफ से बदलना वाजिब है। ठीक है? हाँ, अलिफ से बदल दिया। अब जब अलिफ से बदल दिया तो पता चला कि अलिफ साकिन और ता साकिन जमा हो गए, तो अलिफ को गिरा दिया तो बन गया रमत। ठीक है? अब गिरदान क्या बनी हमारे पास? रमा, रमाया, रमऊ, रमत, रमायता, रमाइना, रमैता, रमैतुमा, रमैतुम, रमैती, रमैतुमा, रमैतुन्ना, रमैतु, रमैना। कितना आसान और कितना क्लियर आपके सामने ये चीज आई है। इसको ध्यान में रखें, ये जो चीज आपने अभी देखी उसको कायदे में देखें, यही बात यहाँ पर लिखी हुई भी है, इसको नोट करें, याद कर लें। अब चलें अगला कायदा देखते हैं।